غازی کس سے لگا ہے؟ بند بھی کر دے، روحان نے اسے موبائل میں گھسا دیکھ کے کہا۔ پہلے تو کبھی وہ اتنے انہماک سے نہیں لگا ہوتا تھا، جس کو بھی جواب دیتا تھا سرسری سا دیتا تھا۔ اب مستقل لگا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ یار وہی جس نے بلاک کیا تھا، غازی نے آنکھیں اٹھائے بغیر بتایا۔ روحان اس کے گھر آیا ہوا تھا، وہ خود بیڈ پہ لیٹا تھا جبکہ روحان ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ واہ، تو اب وہ بات کرنے لگی؟ روحان کو حیرت ہوئی۔ نہیں یار، کہاں کرنے لگی؟ اس نے ایک جواب جو سیدھا دیا ہو، مگر مزہ آتا ہے اس کے الٹے سیدھے جوابوں میں۔ غازی نے موبائل سائڈ پہ رکھا، شاید بند کر دیا تھا اس نے۔ تو اس کی بھی زندگی برباد کرے گا؟ روحان نے پچھلی 10-15 کا حشر دیکھا تھا۔ میں کیا کروں گا؟ خود کرے گی اگر مان گئی تو۔ غازی نے کمینگی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں غازی، چھوڑ دے یہ حرکتیں، میں جانتا ہوں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ روحان پہلے دھوکے کا شکار ہوا تھا، اس کی محبت کے بدلے اسے بے وفائی ملی تھی، یہ بات صرف غازی جانتا تھا۔ جب مجھ سے شانی چھین لیا گیا، میری خوشیاں نہیں ملی تو کسی کو خوشی سے جینے کا حق نہیں ہے۔ میں نہیں جینے دوں گا، جس کی چھین سکوں گا میں چھین لوں گا۔ غازی آج عام دنوں کے برعکس بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ وہ عجیب انسان تھا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ روحان نے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا، پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ کھائے گا؟ غازی نے ہاتھ انٹرکام کی طرف بڑھایا تو روحان نے اسے چونک کے دیکھا۔ وہ آج بدلا بدلا سا تھا۔ ایک ہی دن میں اسے جاننے کا اشتیاق ہوا کہ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں، کیونکہ بس وہی غازی کے معمول میں کل سے نہیں آئی تھی۔ بس چائے پلا دے۔ روحان اتر کے آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ویسے کیا بات کی تو نے اس سے؟ روحان نے آنکھ سے فون کی طرف اشارہ کیا۔ یار عجیب ہی قسم کی لڑکی ہے، جو بولوں الٹا جواب دے گی، غازی نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر پہلے دن کا تجزیہ۔ غازی، شبیر صاحب نے اسے تب روکا جب وہ روحان کے ساتھ باہر جا رہا تھا۔ غازی، کول رہنا، جواب نہ دینا۔ روحان نے اسے تنبیہ کی۔ وہ سر ہلاتا ان کی طرف گیا۔ کام کب شروع کرنا ہے تمہیں؟ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابا، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ اس نے وہی بات دہرائی، لیکن انداز الگ تھا، دھیما سا لہجہ اور نیچی نظریں۔ شبیر صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر نحوت سے سر جھٹکا، جبکہ غازی کے دماغ میں یہ الفاظ گشت کر رہے تھے۔ باپ کے پیسے پہ کیا فخر کرنا، مزہ تو تب آئے جب پیسہ آپ کا ہو اور فخر باپ کرے۔ نور، پلیز آ جاؤ یار۔ مبشرہ اسے کب سے اپنے گھر بلانے کے لیے کنونس کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی ہر بار کی طرح پاپا نے اسے نہیں جانے دینا۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی اس بات پہ اپنے باپ سے بہت بدظن تھی۔ وہ کبھی بھی کسی دوست کے ہاں نہیں جانے دیتے تھے، اور وہ سب تو دور کی بات، اسکول جو پکنک ہر سال ارینج کرتا تھا، اس پہ بھی 10 دن پہلے اسے منتیں کرنی پڑتی تھیں۔ اس کا تعلق بھلے ہی اچھے گھرانے سے تھا، مگر پاپا بہت پرانے خیالات کے تھے۔ مذہب کی سختیاں تو چلو ماننا بہت اچھی چیز تھی، مگر بالکل ہی دنیا سے الگ کر کے رکھ دینا، یہ کہاں کا تقاضا تھا۔ جب بھی پکنک ارینج ہوتی جہاں سارے بچے خوش ہوتے تھے، وہیں نور، فریحہ اور مزمل کو ہول چھوٹتے کہ پتہ نہیں ابا اجازت دیں گے یا نہیں۔ مزمل تو بڑے ہونے تک باہر جانے لگا۔ فریحہ کی طبیعت کو اس کی عادت ہو گئی، مگر نور کو نہ ہوئی۔ وجہ شاید اس کی دوستیں تھیں، وہ ہر ایک سے کہتی تو وہ سب اس کی ہی تائید کرتی تھیں۔ اس کا دل مزید خراب ہوتا۔ اللہ پاک، آپ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار شکوہ کر بیٹھی، پھر غصے سے موبائل بند کرنے لگی کہ اسی نمبر سے میسج جھمکا۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ سے مطلب؟ ایک تو ویسے ہی غصہ تھا، اوپر سے یہ مصیبت، اس نے سوچا، پھر اسکرین کو دیکھا جہاں جواب آیا ہوا تھا۔ ہاں، بس جاننا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بتانا چاہتی، اس نے لکھ بھیجا۔ کیوں؟ فوراً رپلائی آیا۔ بتانا ضروری نہیں ہے، اس نے پھر سے جواب دیا۔ اچھا، مرضی۔ خدا کھانا کھایا تھا؟ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا وہ آج۔ کیوں؟ میرا کھایا ہوا آپ کو فائدہ دے گا؟
نور کو تپ چڑھی تھی۔ اگر چاہو تو دے بھی سکتا ہے، ساتھ میں مسکراتا ایموجی۔ اچھا، نور نے لکھا۔ اور سناؤ؟ اس کا اگلا میسیج آیا۔ وہ میسیج میں لکھنے ہی لگی تھی کہ کیا سناؤں، کچھ یاد آتے ہی اس نے مٹایا اور پوچھا، اثر پڑھ لی؟ دوسری طرف میسیج سین ہوا، پھر جواب آیا، تم پڑھ لو۔ نور نے غور سے میسیج دیکھا۔ آپ نہیں پڑھیں گے؟ اس نے رپلائی کیا۔ نہیں، چھوٹا سا جواب آیا۔ کیوں، مسلمان نہیں ہے؟ اسے واقعی حیرت ہوئی۔ ہوں تو، مگر ایک بات بتاؤں، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ نور کو دھچکا لگا، عجیب بندہ ہے، وہ بڑبڑائی۔ واقعی نہیں ہے، مگر آپ کو خود کو تو ہے۔ نور نے لکھا۔ نہیں، سیدھا سا جواب آیا۔ اچھا خیر، اب اللہ پاک آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ اس نے میسیج بھیجا، پھر اگلا لکھا، میں پڑھ کے آ کے بات کرتی ہوں۔ ٹائپ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ جان کہاں گم ہو، رپلائی ہی نہیں دیتے؟ ہما اس سے فون پہ شکوہ کر رہی تھی۔ یار بیزی ہوں آج کل، غازی نے اکتاہٹ سے جواب دیا۔ اوہ ایکچولی جانو، مجھے نہ کچھ پیسے چاہیے۔ فون سے ہما کی مسکراتی آواز گونجی۔ اوکے، میں بھیج دوں گا۔ غازی کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ اوہ سویٹ ہارٹ، تھینکس۔ اچھا چلو، پاپا آ گئے ہیں، میں فون رکھتی ہوں۔ لو یو، بائے۔ کام ختم تو بات ختم۔ اوکے بائے۔ غازی نے بے دلی سے فون بیڈ پہ پھینکا، پھر فریش ہو آیا۔ گاڑی کی چابی موبائل اٹھا کے وہ کمرے سے باہر نکلا کہ عثمان کے کمرے پہ نگاہ پڑی، جہاں کا دروازہ کھلا تھا اور امی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں چلا آیا۔ اس نے دیکھا امی عثمان کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا سر دبا رہی ہیں۔ غازی کے دل پہ جیسے کسی نے خنجر گھونپا۔ اس کی ماں نے شانی کے جانے کے بعد سے اس کی کبھی خیر خیریت بھی نہ لی تھی۔ اسے لگا اس کی ٹانگیں شل ہو گئی ہیں۔ وہ بے دلی سے پلٹا اور باہر نکل گیا۔ پڑھ لی نماز؟ نور نے نماز اذکار کے بعد جب موبائل اٹھایا تو وہاں میسیج تھا۔ جی، اس نے لکھ بھیجا۔ اچھا، وہاں سے جواب آیا۔ پھر اگلا میسیج بھی فوراً نمودار ہوا۔ تم نے کہا تھا اللہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میسیج پڑھ کے نور کے چہرے پر مسکان آئی۔ ایک بات بتائیں مجھے مسٹر ایکس وائی زی، اس نے پہلا میسیج کیا۔ چونکہ اسے نام نہیں پتا تھا تو اس نے یہی لکھا۔ پوچھو، جھٹ سے رپلائی آیا۔ آپ نے کہا تھا اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح کہا تھا، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں۔ پھر جو لوگ پڑھتے ہیں، کیا اللہ کو نعوذ باللہ ان کی نماز کی ضرورت ہے؟ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہے، وہاں سے جواب آیا۔ بے شک نہیں ہے، پھر بھی آپ دیکھیں، ان کو توفیق ملتی ہے پڑھنے کی۔ نور نے لکھا۔ اس کی باتیں چونکہ جاری تھیں تو وہاں سے اگلے رپلائی میں بس ہوں پہ اکتفا ہوا۔ آپ ایسے سمجھیں، آپ ایک بہت ہی بے نیاز انسان ہیں، بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں۔ آپ ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ آشنا، کچھ غیر آشنا۔ آپ کس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ اس نے میسیج بھیج دیا۔ دوسری طرف سے 2 سیکنڈ بعد رپلائی آیا۔ آشنا لوگوں سے۔ نور نے پڑھ کے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر آشنا لوگوں میں وہ ہیں جن سے آپ کو بے حد محبت ہے، اور چند وہ ہیں جن سے بس سرسری سا تعلق ہے۔ آپ کس سے بات کریں گے؟ اگلا سوال لکھ بھیجا۔ جن سے محبت ہے زیادہ، جان پہچان ہے ان سے، اس نے رپلائی دیا۔ ایسی ہی تو بات ہے، پہلی قسم وہ ہے جن سے اللہ بات نہیں کرنا چاہتا، دوسری وہ جن سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو اپنے در پہ بلاتا ہے۔ انسان کی کیا اوقات وہ نماز کو چھوڑ دے، دراصل نماز ہی انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ توفیق ہی نہیں دیتا، ورنہ جس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اس کی اجازت کے بغیر آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اذان میں حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ بس نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔
یہ تو صرف فارمیلٹی سمجھے، اصل بلانا تو توفیق ہے جو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ میسج لکھ کے وہ انتظار کرنے لگی جہاں سے میسج کا جواب نہیں آیا تھا۔ غازی پہلی بار کسی سے لاجواب ہوا تھا۔ آج تک جتنے لوگوں سے اسے نماز کی دعوت دی تھی، کسی نے اسے اس طرح نہیں سمجھایا تھا۔ ہر ایک نے بس یہی کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تو اسے کافی کا ہی خطاب دیتے تھے، اور وہ آج تک اس غرور میں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ آج سمجھا تھا کہ وہ کیا نہیں پڑھتا، اللہ ہی اسے نہیں بلاتا۔ اس نے واپس فون اٹھایا اور دیکھا وہ آن لائن تھی۔ اچھا ہدا، تم نے تیسری قسم کے بارے میں نہیں بتایا۔ غازی نے اسے میسج لکھ بھیجا۔ تھوڑی دیر میں سین ہوا۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جنہیں اللہ تہجد میں بلاتا ہے، جن سے وہ تب ملاقات کرتا ہے جب وہ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، یعنی بے حد قریب۔ وہ ہوتی ہے تیسری قسم، اور وہی وہ قسم ہوتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ غازی نے میسج کو غور سے پڑھا۔ اس کی باتیں واقعی جادوئی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکی سے اور باتیں کرے، مگر آج موڈ اماں کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ اس کی ماں واقعی ایسی تھی کہ انہیں اس کی تکالیف نہ دکھتی تھی۔ وہ کتنا کتنا بیمار ہوتا تھا، کبھی جو پوچھا بھی ہو۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ کھانا کھایا؟ غازی نے پھر سے میسج کیا۔ آپ سے مطلب؟ وہ پھر سے وہی بن گئی تھی۔ پھر اگلا میسج، میرا نام نور فرحان ہے۔ اس نے جیسے جتایا تھا۔ مجھے خدا کہنا پسند ہے۔ غازی نے ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبایا۔ اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، اس کا جواب آیا۔ تو کہنے دو مجھے کچھ بھی۔ غازی نے مسکراہٹ دبا کے رپلائی دیا، دفع ہو۔ اسے صحیح میں تپ چڑھی تھی۔ غازی دل کھول کے ہنسا۔ اس نے رپلائی لکھنا شروع کیا تھا کہ کال آ گئی۔ روحان کالنگ۔ غازی نے اٹھا کے کان سے لگایا۔ یار غازی، وہ عفان لوگ یاد ہیں؟ وہ اٹھاتے ہی بولا۔ اس کی آواز ہانپ رہی تھی۔ ہاں یاد ہیں۔ غازی کے تیوریوں میں بل پڑے۔ انہوں نے مل کے مارا ہے یار، بہت۔ روحان رک رک کے بولا۔ وہ شاید تکلیف سے کرا رہا تھا۔ کہاں ہے تو؟ وہ فوراً آگے ہو کے بیٹھا۔ روحان نے جگہ کا نام بتایا۔ آ رہا ہوں میں وہیں۔ چابی اٹھا کے باہر بھاگا۔ 15 منٹ کے بعد وہ اسی جگہ پہ تھا، مگر اس کے وہاں پہنچنے تک وہ لڑکے بھاگ چکے تھے۔ غازی نے پستول لوڈ کی اور روحان کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، مگر روحان نہیں بیٹھا۔ اسے غازی کو سنبھالنا تھا، ورنہ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ؟ غازی نے اسے گالی دیتے ہوئے کہا، مگر وہاں کے لوگ انجان تھے۔ غازی جارحانہ انداز میں ان کے گھر کے دروازوں کی طرف بڑھا اور زوردار ٹھوکر ماری۔ ابے بزدل کی اولاد، باہر نکل! غازی بری طرح دہاڑا۔ اوپر سے ایک عورت نے جھانکا جس نے سر کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس طرح کے بس آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ تو گھر نہیں ہے، وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ اوقات کیا ہے اس کی؟ گھر میں بیٹھے چوراہے پہ لٹکانے کے لائق ہے وہ کتا۔ روحان کے معاملے میں وہ ایسے ہی جذباتی تھا۔ ہر گھر کی کھڑکی سے لوگ نکل کے جھانک رہے تھے، اور پھر شاہ غازی کے ہاتھ میں وہ پستول اور ساتھ میں یہ تیور، کوئی طوفان ہی آنا تھا۔ شام تک اگر وہ کمینہ میرے اڈے پہ نہ ہوا تو اس کے گھر کے ہر مرد کی لاش اس گلی میں پھینک کے جاؤں گا، بتا دینا اسے۔ وہ دہاڑ کے واپس گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب اسے اس کے آنے کا انتظار تھا، جس نے وہاں اب ہر صورت آنا تھا۔ امی آپ پلیز پاپا سے کہہ کے تو دیکھیں، کیا پتہ مان جائیں، اس کے گھر کوئی لڑکا نہیں ہے۔ نور مستقل امی کو منا رہی تھی کہ وہ اسے جانے دیں، مگر وہ جواب جانتی تھی۔ نور، تم جانتی ہو وہ نہیں مانیں گے، بیکار کی ضد مت کرو۔ وہ غصے سے بولی۔ یار تو کیا ہو گیا ہے، کہیں بھاگ کے تھوڑی جا رہے ہیں، دوست کے ہاں تو جانا ہے۔ وہ اب بری طرح بگڑی تھی۔ مزمل بھائی تو جہاں بھی جائیں، مجال ہے جو منع کیا ہو۔ نور، مزمل لڑکا ہے، امی کی وہی پرانی سوچ۔ ہاں لڑکا ہے تو عیاشی کرتا پھرے۔ وہ بول کے باہر نکل گئی، جبکہ امی اس پر برس رہی تھی۔
وہ لڑکا اس کے پاؤں میں گرا ہوا تھا، جبکہ غازی کے چہرے پر مخصوص تکبرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس کے منہ پہ زوردار بوٹ مارا۔ حرامی، ہانی بھائی ہے میرا۔ آئندہ کے بعد اس کی طرف نظر بھی اٹھائی تو تیری آنکھوں میں یہ گولیاں ماروں گا۔ غازی نے سگریٹ کا آخری کش لگایا اور وہ جلی ہوئی سگریٹ اس لڑکے پہ پھینکی۔ اس لڑکے نے آواز تک نہ نکالی۔ نکل باہر۔ غازی نے دوسری بار بوٹ مارا، پھر دوسری سگریٹ جلا لی اور موبائل کھولا اور نور کو میسج کیا۔ ہدا محترمہ، وہ آف لائن تھی تو میسج ڈیلیور نہیں ہوا تھا۔ غازی نے کچھ سوچ کے نمبر پہ کال ملائی۔ دوسری بیل پہ کال اٹھائی گئی۔ یار مبشرہ اماں نہیں مان رہی، تنگ ہو گئی ہوں میں۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری۔ میں تو مبشرہ نہیں بول رہا، وہ پھر مسکرا کے بولا۔ یہ لڑکی بغیر دیکھے فون اٹھاتی تھی۔ اس نے کال کٹ کی تو غازی نے میسج بھیجا، بات تو کیا کرو۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آئندہ کے بعد کال مت کیجیے گا آپ۔ اس کے غصے والے ایموجیز کے ساتھ میسج آیا۔ کیوں؟ غازی نے مسکرا کے لکھا، مجھے آپ کی آواز سننے میں کوئی شوق نہیں ہے۔ اگلا میسج، مجھے تو ہے، غازی نے بھیجا۔ دفع ہوئیں۔ اس کا میسج، اچھا سنو تو، غازی نے جلدی روکا، مبادہ پھر رپلائی نہ دے۔ آواز نہیں آ رہی۔ نور کا میسج پڑھ کے اس نے کہکا مارا۔ آواز تو آتی ہے، تم سننا نہیں چاہتی۔ غازی نے پھر سے لکھا، ایک بات بتاؤں، آپ کو اس وقت ایک غم اور ایک خوشی ایک ساتھ لگی ہوئی ہے۔ نور کا میسج پڑھ کے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ یہی تو تھا، اماں کی بے حسی کا غم اور عفان سے معافی منگوانے کی خوشی، یہ دونوں ساتھ تو لگی تھی۔ کیسے پتا؟ اس نے متاثر ہو کر لکھ بھیجا۔ عموماً پاگل پن کے دورے تب ہی پڑتے ہیں۔ اس کا غصے بھرا میسج آیا، جس کو پڑھ کے غازی پھر سے مسکرایا۔ اچھا پوچھو گی نہیں کہ کون سا غم ہے کون سی خوشی؟ اس نے میسج کیا۔ نہیں، اگلی طرف سے صاف انکار۔ وہ مایوس ہوا۔ کسی پاگل انسان سے ہی واسطہ پڑ گیا ہے۔ کون سی گھڑی تھی جب میں نے اسے میسج کر دیا؟ جینا ہی حرام کر رکھا ہے۔ نور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا کام کر رہی تھی۔ نور، کل روزہ رکھو گی؟ امی نے آتے ہی پوچھا۔ کیوں؟ اس نے سوال جڑ دیا۔ ویسے ہی، سردیاں ہیں جو رہ گئے ہیں وہ پورے کر لو، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، رکھ لوں گی، کہہ کے وہ واپس کام میں متوجہ ہو گئی۔ رات تک لاشعوری طور پہ وہ اس کے میسج کا انتظار کرتی رہی، مگر میسج نہیں آیا۔ خیر، اس کے بقول اسے کیا۔ شراب کے نشے میں دھت غازی کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت سب سو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے انتظار میں کوئی نہیں جاگ رہا ہوگا، نہ اسے یہ چاہت تھی، اب تو عادت ہو گئی تھی۔ وہ جاتے ہی بستر پہ لیٹ گیا۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ ہی پڑا تھا۔ اس نے بمشکل اسے اٹھایا اور ہدا کو میسج لکھنے لگا۔ لکھتے لکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ چکر شدید ترین آ رہے تھے۔ اسے لگا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل فون گر جائے گا، اور وہ واقعی اس کے منہ پہ گرا اور غازی واپس نہ اٹھا سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور سماعت بھی۔ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ روزے تو ایسے بھی اسے بہت پسند تھے، اور سردیوں میں روزے رکھنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا، چھوٹے چھوٹے سے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کیسے گزر جاتے ہیں۔ نور کی عادت تھی، وہ روزوں میں فون کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک روزہ کھل نہ جاتا۔ ابھی بھی اس نے فون بند کر رکھا تھا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کھولنے کا، اور نہ ہی اسے ضرورت تھی، جبکہ دوسری طرف تو جیسے حالت الٹی تھی۔ صبح تو ویسے ہی ہوئی جیسے ہر رات آب حیات پینے کے بعد ہوتی تھی، مگر اب تک اس کا موڈ اچھی طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ دوپہر سے اس کے نمبر پہ ٹرائی کر رہا تھا، مجال کہ وہ ریسیو کرے یا جواب دے۔ ہر بار آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الوقت بند ہے۔ سن سن کے اس کے کانوں میں جیسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ غازی نے غصے سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ حد ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، مجال ہے یہ لڑکی آ جائے۔ وہ غصے سے چیخا، پھر ہر چیز بگاڑ کے کمرے سے نکل گیا۔ غازی، ابا کی دہاڑ سنائی دی۔ اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہو رہا تھا، اوپر سے یہ کیا ہے؟
وہ سامنے جاتے ہی نہایت بدتمیزی سے بولا، کل نئے شو روم کے لیے جگہ دیکھنے جاؤں گا، میں صبح اٹھ جانا 8 بجے۔ انہوں نے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ میں کیوں اٹھوں؟ وہ بگڑے موڈ سے بولا، باپ ہوں تمہارا، سمجھ میں آئی؟ زیادہ بک بک نہ کیا کرو میرے سامنے، ہڈ حرام ہو رہے ہو گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ وہ اس سے بلند آواز میں چیخے تھے۔ ہاں ہو رہا ہوں تو؟ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ انہی ضدوں کی وجہ سے بس وہ بولنے لگے تھے جب وہ ہاتھ اٹھا کے انہیں روک گیا۔ شانی کے بارے میں کچھ مت کہیے گا۔ ہاں میں نے مارا ہے شانی کو۔ بس ہوں میں ہڈ حرام، کر لیں جس نے جو کرنا ہے، وہ کہہ کے باہر نکلنے لگا جب اس کی ابا کی آواز آئی، صبح 8 بجے اٹھ جانا۔ وہ سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ دیکھتا ہوں۔ باہر آتے ہی وہ غصے سے بولا، موبائل بھی لینا ہے نیا، خود سے کہہ کے وہ چابی اٹھا کے گھر سے باہر چلا گیا۔ یہ تھی کیسا یہ درد ہے عشق عشق کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں فیس بک اور واٹس ایپ پہ، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے مل سکے۔